السلام علیکم جی، میرا نام تیمور بانڈے ہے۔ تعلیمستان میں ہم آج جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی تو سوالوں کی شیپ میں ہمارے پاس نہیں آیا، مگر ایک سوچ اور ایکسپیرینس کی شیپ میں ہمارے پاس ضرور یہ ایک رہا ہے۔ پاکستان کو 70 سال ہو چکے ہیں، یہ الفاظ اور یہ ورڈز، یہ سینٹنس ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ان 70 سالوں میں ہم نے کبھی اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج 2022 میں یا 2023 میں ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں آف کورس، لیکن بہت بڑی وجہ جو اس میں ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ اور تعلیمی نظام میں میں صرف کسی ایک چیز کی بات نہیں کروں گا، میں یہ کریکولم کی، ٹیچرز کی، اسکولوں کی، گو سکولز کی، کتابوں کی، اس کی بات نہیں کروں گا۔ میں تعلیم ایز اے ہول، ایز اے سیکٹر یا ایجوکیشن سیکٹر کی بات کروں گا۔ آپ اگر دیکھیں حالات ہمارے اس طرح کے نہیں تھے شروع میں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے شروع میں اسکول سسٹم، ہمارے شاید گرینڈ پیرنٹس کی یا پیرنٹس کی جنریشن میں بڑی اچھی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہی زمانے ہیں جب یہاں پہ بڑے بڑے رائٹرز، آرٹسٹ، پوئٹس نکلے ہیں اس ملک سے، بہت اچھے اچھے بڑے بڑے نام، بڑے اچھے اچھے کارآمد دنیا میں کارنامے کرنے والے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں۔ مگر پھر آہستہ 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 اس میں ایک بڑا شدید قسم کا ڈکلائن آیا ہے، اور آج وہ حالات ہیں جو ایک ڈینجرس سائن والے حالات ہیں۔ میں خراب حالات کے الفاظ یہاں نہیں استعمال کروں گا۔ یہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، آگے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے آج لے کے ڈسکس کرنا تھا۔ یہ بات بہت عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ ایجوکیشن میں ہمارے پاس سیکٹر میں پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ کسی منسٹر سے بات کریں، آپ گورنمنٹ سے بات کریں، وہ کہیں جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تعلیم کو دے ہی نہیں سکتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سب کو پتہ ہے یہ ایک صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے، اور یہ صوبوں کو ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب آپ اپنا تعلیمی بجٹ اور تعلیم پہ سارا فوکس آپ کا ہوا، جس طرح ہیلتھ کا ہے اور چیزوں کا ہے۔ تو صحت اور تعلیم دونوں صوبوں کو دے دی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ صوبے کی لیول تک بھی اس پہ بجٹنگ نہیں کی جا رہی جتنی کی جانی چاہیے۔ اب اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سیکٹر میں پیسہ نہیں ڈالیں گے تو وہ سیکٹر نیچے جائے گا، وہ اگنور کیا جائے گا۔ تو اگنور ہوتے 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 وہ ایک ایسا وقت آ جائے گا جب وہ بالکل ہی ختم ہونے کے برابر ہوگا۔ اب تعلیم جیسا شعبہ، تعلیم جیسا سیکٹر اگر ختم ہونے کے برابر ہو تو آپ سوچیں اس ملک کا کیا ہوگا۔ اس ملک کا وہ ہوگا جو آج اس ملک کا ہوا ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نہ صرف وہ رک گئے ہیں کوئی بڑے بڑے نام پروڈیوس کرنے میں، ہم معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے، ہمارے یہاں کس قسم کی سوچ آ رہی ہے، کس قسم کی حرکات ہیں۔ چاہے آپ ٹریفک اٹھا کے لے لیں، آپ چاہے گھروں میں دیکھ لیں، آپ چاہے ٹیلی ویژن پہ بحث کسی کی سن لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ معاشرہ چل کس طرف پڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ کتابیں پڑھیں، تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے جو تعلیم میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے یا تعلیم کو رجحان جس کا نہیں ہوتا اور اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے گورنمنٹس کے تعلیم کو ہم نے پکڑ کے لے کے چلنا ہے، ادھر پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں بجٹ کا نہ ہونا سب سے بڑا ایکسکیوز ہمیں دیا جاتا ہے، مگر ہم اس سے تھوڑا 2 سٹیپ آگے جاتے ہیں۔ ہم منسٹرز کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے جن فیلڈز میں آپ فائنانس منسٹر ایک اکانومسٹ کو بناتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں بڑی امپورٹنٹ سیکٹر ہے آپ کا۔ آپ ہیلتھ منسٹر بھی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کو بناتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہیلتھ منسٹری کو چلا سکتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن منسٹر ایک ایجوکیشنسٹ کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اس کو کیوں نہیں اتنا ٹیکنیکل اور ضروری انڈسٹری سمجھتے کہ جہاں ہمیں تھوڑی جان ڈالنی ہو، تھوڑی ہمت جس میں ڈالنی ہو؟ ایک ایجوکیشنسٹ ایجوکیشن کو بہتر سمجھ کے اس پہ کام شاید کر سکیں گے بنسبت وہ جو اس منسٹری کو پکڑیں بیکاز ان کو کوئی اور منسٹری نہیں ملی تھی۔ تو بجٹ سے یہ باہر چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز آتی ہے رجحان۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز ایجوکیشن؟ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کام چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہا تھا، ویسا ہی چلتا رہے گا والا ہمارا حال ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ آج آپ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ اٹھائیں، اس کو دنیا میں کسی کمپٹیشن میں لے جائیں، آپ دیکھیں کتنے پاکستانی بچے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گلوبل کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، آپ انہی بچوں کو دیکھیں، یہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں جو لوکل سسٹم سے بچے نکل رہے ہیں۔ کیوں نہیں انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے بچے ہارورڈ اور سٹینفورڈ میں پہنچتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ کسی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن لیتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ کہیں جا کے کمپٹیشن کر سکیں؟ یہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کر سکتے کہیں پہ جا کے؟ یہ کسی بھی فورم میں کوئی چیلنج کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے ان بچوں کو اسکل ہی نہیں دیا۔ ہماری تعلیم نے ان کو بالکل ہی ایک غلط رجحان اور ایک غلط تربیت اور ایک غلط کوالٹی کی کتابیں اور کریکولم دیا ہے۔ اس حساب سے بہت ضروری ہے
کہ جس طرح باقی سیکٹرز میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہمیں ایجوکیشن میں یہ کام کرنا پڑے گا. اور اب یہ ایک چوائس نہیں ہے، جس طرح میں نے بتایا حالات خراب ہو چکے ہیں خطرناک لیول تک. تو ایجوکیشن ایمرجنسی کی جہاں بات کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک چارٹر آف ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے، جہاں پہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. یہ یاد رکھیں، کسی بھی ملک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر ترقی یافتہ ہے تو اس کا ذرا اسٹڈی کریں ان کا پہلا قدم کیا تھا. ان کا پہلا قدم ترقی یافتہ ہونے کا یہ نہیں تھا کہ وہ بلٹ ٹرینز بنا رہے تھے، یا وہ برج بنا رہے تھے، یا وہ بہت بڑے بڑے پارکس بنا رہے تھے. وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے تعلیم میں. جہاں آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، یہاں ہم تاج محل بنا رہے تھے. آپ دیکھ لیں فرق کہاں پہ آتا ہے. تو تعلیم میں انویسٹ کرنا ایک پہلا ضروری سٹیپ ہے کسی بھی ملک کے لیے، اور اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ کرتے رہنا. یہ نہیں کہ آپ ایک سسٹم بنا کے پھر اس کو بھول جائیں گے، ہر سال اس پہ ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. آج 21ویں صدی کی جب ہم بات بار بار کرتے ہیں تو کیا 21ویں صدی والی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ ہم بالکل پیچھے رہ جائیں گے. بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ریوائم کیا تعلیم کے حساب سے. ہمارے خطے میں بھی ہیں، ہمارے خطے سے باہر بھی ہیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں وہ ملک پیچھے چھوڑ گئے ہیں باقیوں کو. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ ایک ضروری جہاد جس کو میں سمجھتا ہوں جو ملک کے لیے ہے، جس کو تعلیم پہ ایک فوکس لانا ہمیں پڑے گا، اور بجٹ کی بحث سے ہمیں باہر جانا پڑے گا اور بجٹ کہیں نہ کہیں سے پیدا کرنا پڑے گا. اس میں ایک اور امپورٹنٹ اہم جو بات ہے وہ ہے رول میڈیا کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میڈیا جس کو ہم فورتھ پلر کہتے ہیں اسٹیٹ کا، میڈیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو ایک جہاد کی صورت میں اٹھائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. آج تعلیم ہماری بحث مباحثے میں نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے تعلیم سے ریلیٹڈ تو پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے ایک آدھا شو کرنے کے لیے، اس کے بعد اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کرتا. تو اوپینینز بنانا، اس کی امپورٹنس دکھانا، اس پہ ایٹیٹیوڈز بنانا، اس پہ ویژن بنانا، اس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ہم سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، گورنمنٹس کو عموماً بلیم کرتے ہیں، اور بالکل صحیح بلیم کرتے ہیں ان باتوں میں کہ ان کا رجحان نہیں، لیکن وہاں پہ میڈیا کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ان ساری باتوں کے علاوہ، یہ تو ہم نے بڑی بڑی میکرو لیول باتیں کی ہیں، ہمارے گھروں میں کیا رجحان ہے تعلیم کی طرف؟ ہم خود ایز پیرنٹس کتنا امپورٹنس دیتے ہیں تعلیم کا؟ ہمارے لیے اپنی بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ اتنی ہی ضروری ہے چاہے ہمارے لڑکوں کے لیے ہے یا ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں. ہم کتنا فوکس کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں. ہم چاہے گاڑی میں انویسٹ کرتے ہیں، گھروں میں انویسٹ کرتے ہیں، یا ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیم میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ رجحان، یہ سوچ ہمارے گھروں میں کیسی ہے وہ بھی دیکھنا اور اس پہ بھی سوچنا بہت ضروری ہوگا. لیکن یہ بات دھیان میں ہمیں رکھنا بہت ضروری ہوگا، خاص طور پہ ہمارے ڈیسیجن میکرز کو، اسٹیک ہولڈرز کو، کہ جب تک ہم تعلیم میں اٹھ کے محنت کر کے اس کو کمپلیٹلی ریسٹرکچر نہیں کریں گے اور اس میں جان نہیں ڈالیں گے، ہم ہمیشہ کی طرح وہیں بیٹھے ہوں گے جہاں ہم آج بیٹھے ہیں. جتنی مرضی اکنامک گروتھ آپ دکھائیں، جتنا مرضی جی ڈی پی بڑھائیں، جتنے مرضی ریزروز بڑھائیں، برج انڈر پاس بنائیں، سڑکیں بنائیں، ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں 23 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ دنیا کے ٹاپ 3 فگرز میں آتا ہے. یہ کئی ملکوں کی پوری آبادی ہے جو ہمارے ملک میں بچوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسکولوں سے باہر. ابھی میں جو اسکولوں میں ہیں اور جو ان کا حال ہے، جو ان کا کوالٹی یا پور کوالٹی کو، میں اس کی ابھی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ان بچوں کی جو اسکولوں سے باہر ہیں. تو سب سے بڑی پرائرٹی اس وقت کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ہونی چاہیے کہ ان 23 ملین بچوں کو ہم کیسے ایک چھت کے نیچے لے کے آئیں، یا چھت بھی میں نہیں کہوں گا، آپ درخت کے نیچے بٹھا کے بھی پڑھائیں، پہاڑوں پہ پڑھائیں، ان کو تعلیم کے دائرے میں ہم کیسے لے کے آئیں گے. یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. ادھر اس پہ بات کرنا آج اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس ملک کا برتھ ریٹ دیکھیں اور پھر دیکھیں کتنے اسکولوں کے مواقع ہمارے پاس ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. جس تعداد سے آبادی اس ملک کی بڑھ رہی ہے اور جس تعداد سے اسکولوں کے نمبرز بڑھ رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا خلا آتا جا رہا ہے. اس خلا کو پر جب تک ہم نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی ان پڑھ پاپولیشن اس ملک میں بڑھتی جائے گی. آپ کے سامنے فگرز ہیں، 65% کے قریب پاکستانی عوام جو ہے وہ 24 سال کی عمر سے کم تر ہے. تو آپ سوچیں ینگسٹرز جو ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے
جو ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد اب ان ان پڑھ بچوں کی ہے جو ان 23 ملین میں آتے ہیں۔ یہ 23 ملین کا فگر بھی ایک ڈاکیومنٹڈ ریکارڈڈ فگر ہے، تو اصل فگر آپ سوچیں اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم، جس طرح میں نے کہا، یہ اب خطرناک لیولز تک بات آ چکی ہے کہ گورنمنٹ ہو، میڈیا ہو، ڈیسیجن میکرز ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کا اور ہمارا گھروں میں اپنا اس پہ فوکس آنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہمیں آگے کبھی بھی نہیں جانے دے گا۔ جو مرضی ہم کریں، ہم ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور ہم سے شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اختلاف رکھنا چاہتے ہیں، پلیز اس کا بھی اظہار ضرور اپنے سوالوں کے ساتھ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔